علامہ صاحب، یہ جو واقعات اور حالات ہمیں درپیش ہیں، اس میں ہم خود کتنے ذمہ دار ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین و سامعین کو کائنات کی سب سے بڑی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے۔ ہم عید میلاد منا رہے ہیں، مگر جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کو ہم نے نہیں منایا، ان کو ہم نے راضی نہیں کیا۔ آپ کہتی ہیں کہ واقعات، مجھے یہ بتائیے، ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمے کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ارشادات پر بلا چون و چرا اف اور بٹس کی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلام کے معنی ہی گردن نہادن، گردن رکھ دینا، مسلمان گردن رکھ دینے والا، یعنی سراپا تسلیم و رضا، کمپلیٹ سبمیشن جس کو کہتے ہیں۔ مگر ہم رسمی مسلمان تو بن جاتے ہیں، نام رکھ لیا، ہم نے کچھ عبادات کو بھی اپنا لیا، اس کے علاوہ دین کیا ہے، دین کے اصول کیا ہیں، کون سی باتوں کا جاننا ہمارے لیے لازمی ہے، کس بات کو کرنے یا کہنے سے میں دائرہ اسلام سے نکل سکتا ہوں، ہم سیکھتے ہی نہیں۔ ہمارا نصاب ایسا نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا سکھا دیا یا چند صورتیں یاد کرا دیں یا کبھی کچھ ان کا ترجمہ، اس کے علاوہ 6 کلمے کس کو یاد ہیں، ان میں کیا مفہوم ہے، کس کو معلوم ہے اور کس کو شوق ہے جاننے کا۔ آپ کے نصاب میں دنیا کمانے کا ہر طریقہ سکھاتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کا اس کی کوئی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک میں مجھے بتائیں پوری طرح 100% اسلامی معاشرہ کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، ہم جب اس کا تعارف کراتے ہیں تو اس کے 4 شعبے کر دیتے ہیں۔ پہلا اعتقادات، بلیوز، عقائد، عقیدے، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات، چوتھا اخلاق، بنیاد ہے ایمان۔ اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو عبادت کا تصور بھی غلط ہو جاتا ہے، وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ معاملات میں لین دین، رہن سہن، سب کچھ آ جاتا ہے۔ کس نے سیکھا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ تاجروں کو معلوم ہے یا افسروں کو معلوم ہے یا کسانوں کو معلوم ہے؟ کسے معلوم؟ چند آپ فنگر ٹپس پہ یا چند فیصد کہہ سکتے ہیں، 5%، 7%، 10% بھی نہیں جانتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک جیسے ملغوبہ، جس کو اب مکسچر کہتے ہیں، کچھ باتیں انگریزوں سے لی ہوئی ہیں، کچھ ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں، اب انٹرنیٹ سے لے لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ وفا کا تعلق، دین سے وفا، اللہ سے وفا، رسول سے وفا، وہ تو تب ہوگی کہ میں ان کے لیے اپنے آپ کو سمجھوں کہ وہ میرے مالک ہیں۔ میرا پاس تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمیں بتائیے ہماری کمائی کیا ہے؟ یہ جال سازی، یہ ملاوٹ، یہ ناپ تول میں کمی، یہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ منافقت ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ بنا ہوا ہے۔ ایسے میں مجھے مسلمان دکھائیں ہے کہاں؟ کوئی سربراہ، کوئی سیاستدان، کوئی عدلیہ کا ممبر، کوئی فوج کا ممبر، کوئی عام آدمی دکھائیں، پوری طرح اسلام دکھائیں کہ ان میں نظر آئے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہی گیزیٹڈ آفیسر جو گریڈ 22 کے تسبیح لے کے مسجد میں پہلی صف میں آتے ہیں، جب وہ کرسی پہ ہوتے ہیں اس وقت ان کو دین یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ ہمارے ہاں ایجوکیشن اور تربیت، ٹریننگ، یہ دونوں ہمارے ہاں سے غائب ہو چکی ہیں۔ نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، بلکہ گھروں میں بھی نہیں۔ ماں باپ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا ہے۔ وہاں سے کون سیکھ رہا ہے اور کس کو سکھا رہے ہیں؟
تو تربیت اور تعلیم بنیادی چیز تھی، ماں باپ سے ملتی تھی، دادا دادی نانا نانی سے ہم ویلیوز اپنی اقدار سیکھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں ملاوٹ والا کھانا ہے۔ مسلمان ملک میں آپ کو ہر محلے میں 10 مسجدیں ملیں گی مگر ایک جگہ دودھ خالص نہیں ملے گا، آپ کو چیزیں ملاوٹ والی ملیں گی۔ مسجد میں گلاس اور لوٹے زنجیروں سے باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ ہم یہاں آ گئے ہیں کیوں کہ ہم نے نبی سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی لگن کوئی لگاؤ ظاہر نہیں کیا۔ جنہوں نے کیا تھا وہ قیصر و کسریٰ کے فتح کرنے والے بنے تھے، وہ زمین پر بیٹھ کے عرش کو دیکھنے والے بنے تھے، ان کو روحانی قوتیں بھی حاصل تھیں۔ آج کمزوری ہے تو یہ کہ نہ کمائی حلال ہے۔ اب دفتر کا ٹائم ہے 8 بجے، 11 بجے میں پہنچوں گا تو وہ جو 3 گھنٹے میں غیر حاضر رہا، کیا میری وہ تنخواہ حلال ہوگی؟ فائل میرے سامنے رکھی ہے مگر میں اگلے کو چکر لگوا رہا ہوں، تو کیا میرا وہ رویہ میرے لیے صحیح ہوگا؟ میری کمائی کہاں درست رہی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔